اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا آج کا وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جیسے کہ میرے تمام بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں، اپنے برکتیں لیے ہم سے دور جا رہا ہے، بلکہ اختتام کو ہے۔ ربیع الاول کے جمعۃ المبارک کے آخری جمعہ کا وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو پورا کرے، ہر خواہش کو پورا کرے، پریشانیاں، مصیبتیں ان سے دور ہو جائیں۔ وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات سے اللہ آپ کو چھٹکارا دلا دے گا۔ یہ انتہائی عظمت والا عمل ہے۔ اس کے ذریعے مانگنے والی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ فوری قبول کر دیتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو آج کے وظیفے کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ فضیلت بیان کروں گی، کیونکہ ہر وظیفہ، ہر عمل کرنے سے پہلے آپ کو اس کی فضیلت اور فائدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا ایک فرشتہ، مقرر کیا ہوا فرشتہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو کثرت سے الرحم الراحمین پڑھتا ہے۔ جب بندہ 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو الرحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ زید بن حارث کا ایک واقعہ ہے کہ طائف سے ایک آدمی خچر کرائے پہ لے کے آیا۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا دل چاہے گا وہاں میں آپ کو اتار دوں گا۔ پھر وہ شخص ویرانی میں گیا، جہاں میرا دل چاہے گا وہاں میں آپ کو اتار دوں گا۔ پھر وہ شخص ویرانے میں جا کر کہنے لگا کہ آپ ادھر اتر جائیں۔ زید بن حارث وہاں اتر گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس نے حارث بن زید کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے پہلے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کی اجازت دے دو، پھر قتل کر لینا۔ اس نے کہا، آپ سے پہلے بھی ان سب نے نمازیں پڑھی لیکن ان کی نماز ان کو بچا نہ سکی، لہٰذا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نماز مکمل کر چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے بے صاحت الرحم الراحمین کہا، تو پھر غائب سے ایک آواز آئی کہ انہیں قتل نہ کرو، تو وہ شخص گھبرا گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم دونوں کے علاوہ تو اس ویرانی میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بڑھا، دیکھا کہ کوئی بھی آس پاس نہیں، تو اس نے پھر آپ پر وار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ وار کرتا ایک گھوڑے پہ شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار تھی۔ اس شخص نے تلوار سیدھی اس آدمی کے پیٹ میں گھسا دی، وہ آدمی وہاں ہی مر گیا۔ شخص نے کہا حضرت زید بن حارث سے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ ارحم الراحمین پکارا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، جب آپ نے دوسری دفعہ ارحم الراحمین پکارا تو میں گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا تھا، جب آپ نے تیسری دفعہ فرمایا تو میں اس شخص کو قتل کر چکا تھا، یعنی کہ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زید بن حارث کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ان کلمات کے بہت ہی گہرے اثرات ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنا وظیفہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ نے
100 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ 2 الفاظ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس کام میں میری مدد عطا فرما۔ تو پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اپنی اپنی طاقت ہے، اپنی اپنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، آپ اللہ کے بہت ہی جلالی ناموں کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کو ہر مصیبت سے چھٹکارا دلائے گا۔ یا ارحم الراحمین ادا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔